چند احکام آپ کی خدمت میں شروع میں عرض ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے شب نشینی۔ شب نشینی کے کچھ احکام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رات گزارنے کے لیے لمبی راتوں میں، مثلا سردیوں کے راتوں میں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ رات گزاریں وہ لوگ، تو اس کو کہتے ہیں شب نشینی۔ شب نشینی بذات خود جائز ہے اور کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے منع کیا ہو کہ راتوں کو کسی جگہ جمع ہو کر نہ بیٹھیں، یہ ناجائز، ایسا نہیں ہے، جائز ہے۔ شب نشینی جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، بخصوص اگر صلہ ارحام کی خاطر ہو یا بزرگوں کے احترام کی خاطر ہو۔ شب نشینی آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں مثلا اچھی باتیں ہوتی ہیں، وعلیکم السلام، احوال پرسی مثلا ہوتی ہے، یا مثلا نصیحتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے۔ تو اگر صلہ ارحام کے لیے ہو یا مثلا بزرگوں کے احترام میں بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی، آپ بھی تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، اگر اس طرح سے ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور بعض اوقات اگر مثلا صلہ رحمی کے لیے ہو تو ثواب بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ شب نشینی میں یعنی اپنے بنڈار میں غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کرنا ان بیٹھکوں میں، راتوں کو ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھ جانا اور غیبت کرنا، اور دوسروں کے حریم خصوصی ان کے اس میں جو ہیں داخل ہونا، یہ ان کے حریم ہے، یعنی ان کا جو ہے خصوصی چیزیں ہیں، کسی کے راز کی بات، کسی گناہ کی بات، کسی کا عیب وغیرہ وغیرہ جو ان کی خصوصی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حریم خصوصی، وہاں داخل نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کی اپنی چار دیواری ہوتی ہے، تو دوسروں کی چار دیواری تک نہیں جانا چاہیے۔ تو ان کی جو چار دیواری کے اندر کی باتیں ہیں وہ ہمیں باہر نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں ان کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان باتوں سے آگاہ ہو جائیں، تو شب نشینی جائز ہے، لیکن شب نشینی کے جو ہے مد میں انسان اگر غیبتیں شروع کرے تو یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ شب نشینی سردی کی راتوں میں ہو، گرمی کی راتوں میں ہو، یا کسی مثلا شادی کی راتوں میں ہو کہ بھائی ان کی شادی ہے تو راتوں کو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صرف شب نشینی ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں گناہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تو پھر محفل موسیقی مثلا برگزار فرماتے ہیں، شب نشینی میں یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مثلا غزلیں شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا، گانا مثلا، یہ تو حرام مسائل سے پرہیز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، شب نشینی وہاں پر حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ محرم و نامحرم کے جو مسائل ہیں ان کی رعایت ہونی چاہیے۔ شب نشینی کے بہانے انسان بیٹھیں کہ محرم و نامحرم ایک جگہ جمع ہو جائیں، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد مثلا، یہ سارے لڑکے لڑکیاں جمع ہو جائیں آپس میں، مثلا شادی کی رات ہے اس بہانے سے، یا مثلا لمبی رات ہے، یا مثلا مہمان بن کے آ جاتے ہیں ایک گھر میں، پھر آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ مسائل محرم و نامحرم یہ مخلوط نہیں ہونی چاہیے۔ شب نشینی ٹھیک ہے، آپ ایک کمرے میں خواتین کو رکھیں، ایک کمرے میں آپ مردوں کو رکھیں، گل مل کے رہنا کہ نامحرموں پہ بار بار انسان کی نظر جاتی ہے، اور نامحرم خواتین مردوں کو، مرد خواتین کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ان مسائل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خلاصہ شب نشینی تو ایک بہانہ ہے، چاہے وہ شب نشینی یا کوئی اور بیٹھک ہو، کسی بھی جگہ آپ نے بیٹھ کے بنڈار کرنا ہے تو محرم و نامحرم کے مسائل کی رعایت ہونی چاہیے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حرام کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے، چونکہ مثلا شادی کی راتوں میں
یا اسی طرح سے مثلا شب نشینی کی راتوں میں مثلا خاص رات برگزار کر دوستوں کو جمع کر لیتے ہیں بھنڈار کے بہانے، تو وہاں پر جو ہیں بیہودہ افراد چونکہ وہ کھانے پینے میں خاص چیزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ نشاور چیزیں لے کر آ جائیں، مثلا شراب کباب اس طرح سے، یا حرام خوری. یہ ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے. ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، صحیح نہیں ہے. انسان ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں پہ حرام غذائیں یا حرام پینے والی چیزیں وہاں پر موجود ہوں اور انسان وہاں پہ کھائے پیے، حرام ہے. تو محرم و نامحرم کو دیکھنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے، اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے دوری ہونی چاہیے. اور جو ہے پانچویں چیز یہ کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے ان میں، گناہوں سے پاک ہونے کے علاوہ ساتھ ساتھ اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے. اسراف حرام ہے. مثلا عموماً دوستوں کی محفلوں میں اسراف ہوتا ہے کہ مثلا ابھی جو ہے پورا گوشت فن لے کر آ جاتا ہے، بھائی کھاؤ، پھر بچ جاتا ہے، چاول زیادہ بچ جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. حتیٰ کھانے پینے میں اسراف کرنے، زیادہ کھاتے ہیں حد سے زیادہ، وہ بھی تو اسراف ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے میں اسراف نہ ہو. قرآن مجید میں خدا متعال فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. وہ لوگ جو مبذر ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، اسراف یعنی جو ہے خدا متعال کی نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہیں. مبذرین فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہماری شب نشینیوں میں یا ہمارے کلن بھنڈار میں جو ہے شیاطین نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے شیطان کے بھائی بن کر آ جائیں. مومنین کو آپس میں بھائی بننا چاہیے، نہ کہ شیطان کا بھائی بنے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والے اور جو ہیں خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے اور خراب کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان تو خدا متعال کا ناشکرہ ہے. خداوند متعال کی نعمتوں کا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، ناسپاسی کی ہے. تو شیطان کو اپنا بھائی نہ بنائیں. اسراف کرنا یعنی انسان خود کو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے. تو اسراف نہیں ہونی چاہیے. یہ اسراف تو ابھی مثلا رائج ہو گیا ہر جگہ تقریباً. اب جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اسراف کر لیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتے وہ دکھانے کے لیے اسراف کرتے ہیں، جن کے پاس ہے وہ بھی اسراف کرتے ہیں. حاجی صاحبان اسراف کرتے ہیں، کھانے پینے میں زیادہ اسراف کرتے ہیں، گھر کی ڈیکوریشن میں زیادہ ان کا اسراف ہوتا ہے. اس قدر پیسے خرچتے ہیں یہ لوگ. اور کھانے پینے میں ماشاء اللہ بہت زیادہ، خصوصاً شادی بیاہ کی محفلوں میں بہت زیادہ خرچتے ہیں. جی ہاں، مرغی کے گوشت الگ سے بناتے ہیں، پیسز الگ سے بناتے ہیں، سینہ الگ سے ہیں تو ٹانگیں الگ سے، تو لیگ پیس الگ سے، وہ پیس الگ سے پھر بناتے ہیں. پھر جو ہیں روسٹ الگ سے ہیں تو کباب الگ سے ہیں. مثلا اتنے زیادہ بناتے ہیں. یہ اسراف ہے. یہ انسان کو اس طرح سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. جب ایسی جگہوں پہ آپ جائیں تو اپنے لیے مخصوص چھوٹا سا کھانا لے کے دور جا کے کھائیں. ان کے اسراف میں شامل نہ ہو جائیں کہ ادھر سے کباب اٹھا کھا رہے، ادھر سے مرغی اٹھا کے کھائے جا رہے ہیں، ادھر سے چاول ادھر سے کھا رہے، ادھر سے پھر وہ اٹھا کے ادھر یہ اٹھا کے جا رہے ہیں، اور آخر میں آئس کریم بھی کھلاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ بھی کھاؤ. تو شادی کے بہانے اسراف جائز نہیں ہے، شب نشینی کے بہانے اسراف جائز نہیں ہے. اور یہ چیزیں بہت مثلا انسان کو گناہ کار بنا، انسان کی باطن کو خراب کر دینے والی چیزیں، انسان کے نام اعمال کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہ اسراف جو ہے اس وقت یہ قافلے والوں میں بھی ہے. یہ جو زیارتی قافلے ہیں، حج و عمرے قافلے، ان میں ہوتا ہے. چونکہ ابھی پیسے زیادہ لیتے ہیں اور بفا سسٹم ہے ہوٹلوں میں، تو وہ لگے ہوئے ہیں کھانے، ادھر سے کہتے ہیں جاؤ کھاؤ. اب اسراف کرتے ہیں وہاں پہ کم سے کم 50-60 قسم کی چیزیں لگی ہوتی ہیں. اب انسان نہیں کھا سکتا. وہ چاول ڈال دیا، تھوڑا سا کھا لیا، پھینک دیا، کباب ڈال دیا. چائے بھی پیتے ہیں، چاہتا جوس بھی ڈال کے پیتے ہیں، اور 4-5 قسم کے جوس رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی گلاس بھر کے نہیں پیا، پھینک دیا سارا اس طرح سے. پھر کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ میں وہ جات وہ سب مکس کر کے لے کے آتے ہیں ڈش بھر کے، خصوصاً خواتین، پھر نہیں کھاتے ہیں. اتنا آپ کو کس نے حکم دیا کہ آپ کھائیں؟ کسی نے اگر آپ کو دروازہ کھول دیا تو آپ ٹوٹ پڑتے ہو جانوروں کی طرح. واقعا جانوروں کی طرح. جو جانور تو نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کھا رہا ہے، ہمیں جو بھی منہ میں ڈال کے جاتا ہے، چاول ڈالو
کیونکہ اب وہ بوفا میں تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ایٹم زیادہ ہوں، تو لہٰذا وہ نہیں لگتا کہ یہ کھانے کا ہے یا ناشتے کا ہے. سموسے بھی رکھے ہوئے، پکوڑے بھی رکھے ہوئے، چائے بھی رکھے ہوئے، جوس بھی رکھے ہوئے، سب رکھے ہوئے ہیں. میں پچھتا گیا، میں نے جا کے میں ناشتہ کرنے جانا تھا تو وہ بوفا والا کھڑا تھا، اس نے خود فرمائش کی کہ میں آپ کے لیے جو ہے انڈے بناؤں گا. میں نے کہا بناؤ ایک دفعہ، میں دیکھا کس طرح بناتے ہو. اب اس نے اتنی چیزیں ڈال دیا اس میں، نہ میں کھا سکا، وہ ضائع ہو گیا اتنی ساری چیز. اس میں انجیر الگ سے ڈالا ہوا، زیتون الگ سے ڈالا ہوا. تو عرب والے پتہ نہیں کیا سے کیا ڈالتے، کالے زرد رنگ کے عجیب غریب میوجات اس کے اندر ڈال کے انڈے بنا کے دیا. میں نے کہا یار میرا سادہ انڈا ہی ٹھیک تھا، یہ سادہ بنا لیتا ہوں، میں کھا سکتا تھا. اتنی ساری چیزیں ڈال دیا، ہم نہیں کھا سکتے. ضائع ہو جاتا ہے، اسراف ہو جاتا ہے، کیا فائدہ. حاجی صاحب کو پتہ نہیں تھا، بروری والا تھا، زیتون دانے جو ہیں وہ رکھا ہوا تھا. اب اس نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے نا، ایسے ڈال دیا پلیٹ. ایک دو کھا، ٹیسٹ نہیں ہے نا، وہ تو عرب والے ہی کھاتے ہیں، ہم بس پھینک دیا. چونکہ وہ واپس تو ہوتا ہے نہیں، واپس خالی ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. ان کا حاجی صاحب کیا کیا ہے دیکھو، بہت قیمتی ہے یہ چیزیں. اب انجیر خریدنے تو جاؤ بازار، پتہ چلے آپ انجیر کہہ رہا ہوں، زیتون دانے آپ نے پہنتے. کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا. کہا پہلے ایک دانہ کھاؤ، جب کھا سکے اور ڈالیں. تو یہ سارے اسراف میں آتے ہیں. چائے بھی زیادہ، جوس بھی زیادہ، اتنے زیادہ لوگ کھاتے ہیں، بر کے پلیٹ. یعنی ابھی یہ سلسلہ شروع ہے. ہم نے زاری کیا یار یہ نہ کریں، ہم ٹھیک نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 2 قسم کے سالن، ایک چاول ایک روٹی، بس ٹھیک ہے، بہت ہے. ڈالے جا رہے ہیں. یعنی ہم اس طرح سے گناہوں میں آلو. اس وجہ سے ابھی حج، عمرہ اور زیارتیں یہ بے رنگ ہو جاتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ کھانے پینے کا اور یہ چیزیں بہت وہاں ہائی لائٹ ہے. ابھی جب آپ قافلوں میں جائیں، یہ جو بڑے قافلوں میں، تو اس طرح 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ کو بٹھا رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا کرنے گئے ہم لوگ. معمولی ہوٹل دے دیں جس میں کھانا پینا سونا یہ آرام سے ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بجائے تھوڑا سا پیکیج کو کم کر دیا، کیا فائدہ ہے. ابھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا واش روم میں اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بابا یہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا. یہ کہتے ہیں وہ سپرے ہے، وہ باڈی سپرے ہے، وہ ہیئر سپرے ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سارے رکھا ہوا ہے. ہم نے تو استعمال نہیں کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ سارا رکھا ہوا ہے. ان سب کے پیسے آپ سے لے لیے ہیں انہوں نے. 3 ٹاول رکھا ہوتا ہے، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، تو لیے. کیا ضرورت ہے یہ؟ وہ بھی رکھا، وہ بھی رکھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی اندر، ان کا پیسہ لیا ہے، کیونکہ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. میں تو شیمپو بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، معمولی صابن کافی ہے. تو اس اسراف سے پھر ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. زیارتوں پہ توجہ نہیں ہے، حتیٰ زیارت نامہ نہیں پڑھتے. بہت افسوس ہوا کہ زیارت نامہ نہیں پڑھ سکتے. زیارتوں پہ گئے، واپس آئے ایسے خشک و خالی، زیارت نامہ نہیں پڑھا. لیکن کھانے پہ تو جب ہماری شب نشینیاں ہوں، جب ہمارے شادیاں، بنڈار، مطلب ان میں گناہوں سے پرہیز اور پاک ہونا چاہیے.